في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ہر غلام اور آزاد پر اور ہر مرد اور عورت پر اور ہر چھوٹے اور بڑے پر صدقہ فطر لازم کیا ہے، 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو، اور حکم دیا کہ صدقۃ الفطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ صدقۃ الفطر ایک واجب عمل ہے جس کا کرنا ہر مسلمان کے ذمہ لازمی ہے۔ صدقۃ الفطر کا نصاب کے حوالے سے زکوٰۃ کے مسائل میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اگر کسی کے پاس اگر صرف سونا ہے تو اگر وہ 7.5 تولہ سونا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں، جیسے آپ پر زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح پھر آپ کو صدقہ فطر بھی ادا کرنا لازمی ہے۔ اگر آپ کے پاس صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو ان پیسوں کی رقم 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر وہ رقم بن جاتی ہے پھر آپ پر جیسے کہ زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح صدقۃ الفطر بھی ادا کرنا آپ پر لازم ہے۔ اور اگر آپ کے پاس مال تجارت ہے تو مال تجارت کی جو قیمت ہے اگر وہ 52.5 تولہ چاندی سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کی قیمت ہر سال کے حساب سے بدلتی رہتی ہے۔ اس سال جو ہے غالباً وہ 84,000 کے قریب ہے۔ تو اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ موجود آپ کے پاس اکاؤنٹ میں یا آپ کے زیورات کی قیمت اور آپ کے پاس جو بینک بیلنس ہے سب کو ملا کر کے ان سب کی قیمت اتنی بنتی ہے تو آپ کو فطرانہ ادا کرنا لازمی ہے۔ صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، اس کو اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ اگر نابالغ بچوں کا اپنا مال ہے تو اس میں سے ادا کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ ہے کہ اگر عذر کی وجہ سے کسی نے روزے نہیں رکھے، یعنی کہ وہ سفر پہ گیا یا وہ بیمار تھا یا غفلت یا کوتاہی کی وجہ سے، تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے، وہ صدقۃ الفطر اپنا ادا کرے گا۔ نومولود بچہ اگر وہ عید کے دن سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ عید کی رات صبح صادق سے پہلے اگر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا فطرانہ لازم ہوگا، یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ رمضان میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا فطرانہ دینا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ عید کے بعد یعنی کہ صبح صادق کے بعد عید کے دن پیدا ہوتا ہے اس بچے کا پھر فطرانہ واجب نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر ادا کرنے کا وقت یہ عید کی نماز سے پہلے ہے، یعنی کہ عید کی نماز سے جانے سے پہلے عیدگاہ کے راستے میں ہی صدقۃ الفطر ادا کرنا بہتر ہے۔ لیکن اگر پہلے ادا نہیں کرتا تو بعد میں بھی ادا کرنا جائز ہے، جب تک ادا نہیں کرے گا ذمے میں ہے۔ لیکن عید کے دن سے زیادہ تاخیر کرنا یہ خلاف سنت اور مکروہ ہے۔ مسئلہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے صدقۃ الفطر ادا نہیں کرنا چاہیے، لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ رمضان شروع ہونے کے بعد فطرانہ ادا کیا جائے، نہ کہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے۔ صدقۃ الفطر کی مقدار میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ فطرانہ صرف گندم کے حساب سے ادا کرنا چاہیے، حالانکہ یہ بات ضروری نہیں ہے۔ جس کو اللہ پاک نے جتنی وسعت اور طاقت دی ہے اسی کے حساب سے فطرانہ ادا کریں گے۔ اگر آپ گندم جو کم سے کم مقدار ہے اگر آپ گندم کے اعتبار سے فطرانہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو 2 کلو گندم کی قیمت لگا لیں، جتنی قیمت بنتی ہے اتنا آپ نے فطرانہ ادا کرنا ہے، 2 کلو۔ اگر آپ کھجور کے حساب سے دینا چاہتے ہیں یا جو کے حساب سے یا کشمش کے حساب سے تو ان کی مقدار پھر 3.5 کلو کی جتنی بھی قیمت بازاری ریٹ سے بنتی ہے، جو کشمش یا کھجور، ہر ایک کا ریٹ اوپر ہے، جو تھوڑا سا سستا ہے، پھر اس کے بعد کھجور، پھر آخر میں جو کشمش کا نمبر آ جاتا ہے۔ تو ہر شخص کو اپنے وسعت اور طاقت کے مطابق جو ہے ادا کر لینا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اذا وسع اللہ فوسعوا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ دیا ہے تو تم بھی اللہ کے راستے میں زیادہ دیا کرو۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک سے زیادہ فقیروں محتاجوں کو دینا بھی جائز ہے، اور کئی آدمیوں کا صدقۃ الفطر ایک فقیر محتاج کو بھی دینا درست ہے۔ فطرانہ مثال کے طور پر 150 ہے، آپ نے 50 روپے الگ الگ فقیروں کو دیے بھی ٹھیک ہے، اور آپ کے گھرانے کا ٹوٹل فطرانہ بن رہا تھا 500 روپے، آپ نے اٹھا کر کے کسی ایک فقیر کو دے دیا، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔
صدقۃ الفطر میں آپ جس علاقے میں فطرانہ ادا کر رہے ہیں اس جگہ میں کھجور، جو، گندم اور کشمش کی جو قیمت بنتی ہے اس اعتبار سے آپ نے فطرانہ ادا کرنا ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ فطرانے کی قیمتوں میں فرق ہے، کہیں 150 ہے، کہیں 160 ہے، کہیں 130 40، تو وہ علاقے کے حساب سے جہاں کہیں آپ فطرانہ ادا کر رہے ہیں اسی علاقے کے حساب سے آپ اس کا حساب کر لیں اور فطرانہ ادا کر لیں۔ زکوٰۃ کے جو مصارف تھے، یعنی کہ جن جن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے تھے انہی لوگوں کو آپ فطرانہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اپنے والد کو، دادا کو، نانا نانی، ان کو تو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، اور اسی طرح اپنے بچوں کو، اولاد کو، البتہ اپنے بھائی، بہن، چچا، پھوپھی، ان کو جیسے زکوٰۃ دینا جائز ہے اسی طرح فطرانے کی رقم بھی ان کو دینا جائز ہے۔